السلام علیکم خواتین و حضرات۔ آج مرزا غالب کی جس غزل کی بات اس محفل میں ہونے جا رہی ہے اس کا پہلا شعر ہے: بزم شہنشاہ میں اشعار کا دفتر کھلا، رکھیو یارب یہ در گنجینۂ گوہر کھلا۔ بزم شہنشاہ سے مراد ان کی ہے بادشاہ کی محفل مشاعرہ، اور اس زمانے کے بادشاہ جو غالب کے زمانے میں تھے وہ خود بھی شاعر تھے اور نام تھا ان کا بہادر شاہ ظفر۔ تو وہاں شاہی قلعے میں اکثر مشاعرے ہوتے رہتے تھے، جن میں غالب بھی ظاہر ہے کہ ایک بہت ہی نمایاں حیثیت میں شامل ہوتے تھے۔ تو انہوں نے یہ اپنی غزل کا جو ابتدا کی ہے، جو شروع اس کو کیا ہے، وہ انہوں نے اس دعائیہ شعر سے ہی کیا ہے۔ یعنی اس کا دوسرا جو ہے شعر ہے، دوسرا جو مصرع ہے وہ دعائیہ ہے۔ اشعار کہتے ہیں شعر کی جمع کو، اور شعر کیا ہوتا ہے یہ تو آپ جانتے ہیں۔ اور در گنجینہ گوہر کا مطلب ہوتا ہے، گنجینہ کہتے ہیں خزانے کو اور گوہر کہتے ہیں موتیوں کو۔ تو در گنجینہ گوہر یعنی کہ یہ خزانے کے موتیوں کے خزانے کا جو دروازہ ہے یہ کھل گیا ہے، یعنی مشاعرہ شروع ہو گیا ہے، اور وہ دعا کر رہے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ سے کہ یہ جو فیض یا فائدے کا یہ سلسلہ ہے یہ ہمیشہ جاری و ساری رہے۔ اگلا شعر ہے کہ شب ہوئی پھر انجم رخشندہ کا منظر کھلا، اس تکلف سے کہ گویا بت کدے کا در کھلا۔ ابھی ہم نے آپ کو بتایا ہے کہ در کا مطلب ہوتا ہے دروازہ، اور شب کہتے ہیں رات کو، اور انجم جمع ہے نجم کی۔ نجم کا مطلب ہوتا ہے ستارہ۔ تو جب ہم انجم کہیں سنتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے بہت سارے ستارے۔ اور رخشندہ کہتے ہیں چمکنے والے کو، جو بہت زیادہ روشن ہو۔ اور یہاں تکلف کا مطلب ہے اہتمام، سمجھ لیجئے آپ۔ تو وہ کہہ رہے ہیں، اور بت خدا آپ جانتے ہیں کہ اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں پر کہ بتوں کی پرستش کی جاتی ہے، مندر سمجھ لیجئے۔ تو شعر کا مطلب کچھ یوں ہوگا کہ رات ہو گئی ہے اور پھر روشن ستاروں کا ایک سما آنکھوں کے سامنے آ گیا ہے، اور جب یہ منظر کھلا ہے تو اس میں جو اہتمام ہے اور آرائش ہے اور زیبائش ہے وہ ایسی ہے کہ جیسے بت خانے کا دروازہ کھل گیا۔ اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ یہاں بت خانے کا لفظ یعنی کیوں استعمال ہوا ہے۔ بات یہ ہے کہ جو بت خانے ہوتے ہیں وہ خاص اوقات میں عبادت کے لیے کھلتے ہیں، ہر وقت کھلے نہیں رہتے، اور ان بتوں کو بہت سجا کر رکھا جاتا ہے، یا اس کی وجہ سے خود ستاروں کی جو پرستش ہے اس سے بت خانے کو ایک خاص تعلق ہے۔ تو وہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ چمکتے ہوئے ستاروں کا منظر سامنے آتے ہی یہ خیال آ جاتا ہے کہ بت خانوں میں ان کی پرستش ہوتی تھی۔ ایک پہلو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شام کے وقت بت خانوں میں پرستش شروع ہونے سے بہت سارے چراغ روشن کر دیے جاتے ہیں۔ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ چراغوں کو جو ہندوؤں کا جو اپنا مذہب ہے اس میں ایک خاص حیثیت حاصل ہے۔ تو وہ چراغوں کو انہوں نے ستاروں سے ایک قسم کی مناسبت دکھائی ہے غالب نے۔ تیسرا شعر اس کا ہے کہ گرچہ ہوں دیوانہ پر کیوں دوست کا کھاؤں فریب، آستی میں دشنا پنہا ہاتھ میں نشتر کھلا۔ پہلا مصرع کوئی اتنا مشکل نہیں ہے، بس وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے میں دیوانہ ہوں، پاگل ہوں، کچھ بھی ہوں، لیکن میں اپنے کسی دوست کا فریب نہیں کھا سکتا۔ فریب کا مطلب ہوتا ہے دھوکہ، تو میں اپنے کسی دوست کا دھوکہ نہیں کھا سکتا۔ اور دشنا کہتے ہیں ایک قسم کا خنجر ہوتا ہے، چھوٹا سمجھ لیجئے، اسے کٹاری بھی کہتے ہیں۔ تو وہ کہہ یہ رہے ہیں کہ میں اگرچہ میں دیوانہ ہوں لیکن میں اپنے کسی دوست کے دھوکے میں نہیں آ سکتا۔ اس نے تو ہاتھ میں تو اس کے کھلا ہوا نشتر ہے، یعنی یہ ظاہر کرنا مقصود ہے کہ بھائی
وہ میرا دوست ہے اور فسد لینے کا ارادہ کرتا ہے تاکہ زائد خون نکل جائے۔ خواتین حضرات، فسد کا ہم آپ کو معنی بتا دیں، یہ اکثر جگہ آپ نے لکھا ہوا دیکھا ہوگا۔ پہلے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ شاید بلڈ پریشر کے جو آج ہمارے زمانے میں جسے فشار خون کہتے ہیں، اس کی وجہ سے ہو کہ جو زیادہ خون ہوتا تھا اس کو نکلوانے کے لیے جسم سے فسد نام کا ایک علاج ہوتا تھا، جس میں کہ کوہنیوں کے پچھلی طرف تھوڑا سا ایک چرکا لگایا جاتا تھا جس سے خون نکلنا شروع ہو جاتا تھا۔ تو ظاہر ہے کہ جب خون جسم میں کم ہوتا تھا تو خون کا پریشر بھی کم ہوتا ہوگا، تو بعض لوگ اس کو دیوانگی کے لیے بھی استعمال کرتے تھے کہ بھئی اس کی جسم میں زیادہ خون ہو گیا، یہ پاگل ہو گیا تو اس کا خون نکالا جائے۔ بہرحال کچھ بھی تھا، فسد کا مطلب ہوتا ہے جسم سے خون جو ان کے خیال میں فالتو ہو اس کو نکالنا۔ تو وہی کہہ رہے ہیں کہ میرا دوست ہے ہاتھ میں، تو اس کے ہے کھلا ہوا نشتر ہے، ایسا لگتا ہے کہ میرا خون نکالنے کے لیے آیا ہے، اور مجھے یہ جو خون ہے یہ ایک طرح سے میرا علاج کرنے کے لیے آیا ہے۔ لیکن اس کی آستین میں دشنا پنہا کہتے ہیں چھپے ہوئے کو، تو اس کے آستین جو ہے جہاں جو مجھے نظر نہیں آ رہا، لیکن میں جانتا ہوں کہ یہ نشتر تو میرے علاج کے لیے ہے، لیکن یہ اصل میں ایک خنجر بھی ساتھ لایا ہے کہ اسے جیسے ہی موقع ملے یہ میرا کام تمام کر دے۔ شعر ہے کہ گو نہ سمجھوں اس کی باتیں، گو نہ پاؤں اس کا بھید، پر یہ کیا کم ہے کہ مجھ سے وہ پری پیکر کھلا۔ پری پیکر کا مطلب بہت خوبصورت، پریوں جیسے جسم والا، پریوں جیسے شکل و صورت والا، اور بھید کہتے ہیں راز کو، یہ تو آپ کو اچھی طرح معلوم ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ، اور کھلنا جو ہے اصل میں اس کا یہاں اس سے مراد ہے بے تکلف ہونا۔ تو کہہ یہ رہے ہیں کہ بے شک میں محبوب کی باتوں کا مطلب نہیں سمجھتا، یہ بھی نہیں جانتا کہ مجھ سے بے تکلف ہو جانے کا راز کیا ہے۔ اب میرے لیے تو بس سب سے بڑی نعمت یہی ہے کہ اس پری پیکر کا، اس حسین کا کی جو شرم تھی وہ مجھ سے دور ہو گئی ہے، اور اس نے اب وہ میرے ساتھ بے تکلف ہو گیا ہے۔ اس میں ایک پہلو تو یہ ہے کہ عاشق کے لیے محبوب کا ہلکا سا بھی اگر مہربانی کا تاثر ہو، مہربانی کا اثر ہو، اس کو لگے کہ محبوب مجھ پر مہربان ہو رہا ہے، تو وہ بہت ہی زیادہ خوشی کی بات ہوتی ہے، اگرچہ اس کے پیچھے کتنے ہی غم اور پریشانیاں چھپی ہوئی ہوں۔ ایک پہلو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ محبوب کے جو التفات ہے، جو محبت ہے، جو لطف و کرم ہے، اس کو عاشق کو کریدنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور کریدنا مناسب بھی نہیں ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ یہ انتہائی رنج اور غم اور محبوب کی منتیں اور اس کے پیچھے پڑنے اور اس کے غم میں رونے پیٹنے کے بعد اگر وہ تھوڑا سا بے تکلف ہوا ہے تو اسے امید ہے کہ رفتہ رفتہ وہ اور کھل جائے گا، اور عاشق کی جو مرادیں ہیں محبوب سے وہ سب پوری ہو جائیں گی۔ شعر دیکھیے کہ ہے خیال حسن میں حسن عمل کا سا خیال، خلد کا ایک در ہے میری گور کے اندر کھلا۔ حسن عمل کہتے ہیں بہت اچھا کام کرنے کو، خلد کا مطلب ہوتا ہے جنت، در کہتے ہیں دروازے کو، اور گور کہتے ہیں قبر کو۔ تو کہہ یہ رہے ہیں کہ میں حسن یعنی اپنے محبوب کے چہرے کے تصور کو نیک عمل کرنا اور نیکوکاری کرنا سمجھتا ہوں، اور اسی تصور کی وجہ سے میری قبر کے اندر بہشت کا ایک دریچہ کھل گیا ہے۔ اب یہ تو آپ جانتے ہیں کہ بہشت ان لوگوں کو ملتی ہے جن کے پاس نیک عملوں کا سرمایہ ہوتا ہے۔ میں نے محبوب کے حسین چہرے کے خیال میں عمر گزار دی، اور بس وہی تصور میرا سرمایہ عمل ہے جو کہ نیکیوں میں شمار ہوا، اور اس کی برکت سے میری قبر کی تنگی ہی میں بہشت کی فضا میرے لیے مہیا کر دی گئی۔ اب یہ دیکھیے کہ اتنا عجیب خیال ہے کہ یعنی خیال حسن میں حسن عمل کا سا خیال، یعنی محبوب کو صرف سوچنا بھی
مرزا غالب نے ایک ایسی نیکی قرار دے دی جو کہ آخرت میں کام آنے والی ہے۔ یہ ایک شاعر کا خیال ہے، اس کے اب حقیقی معنی تو کچھ بھی ہوں ایک الگ بات ہے، لیکن شاعر نے اپنے خیال میں اپنے محبوب کو سوچنے کو بھی، اس کے تصور کرنے کو بھی نیکیاں قرار دیا ہے۔ آئیے شعر دیکھتے ہیں کہ اس کا اگلا شعر ہے کہ منہ نہ کھلنے پر ہے وہ عالم کہ دیکھا ہی نہیں، زلف سے بڑھ کر نقاب اس شوخ کے منہ پر کھلا۔ عالم کا مطلب ہے کہ حالت یا حال، اور شوخ انہوں نے کہا ہے اپنے محبوب کو، اپنے جو ان کی جو معشوقہ ہے اس کو شوخ کہا ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ محبوب کا چہرہ چھپا ہوا ہے، دکھائی نہیں دیتا، کہ لیکن پھر بھی اس حسن اور دلکشی کا یہ عالم ہے کہ آج تک کبھی دیکھنے میں ہی نہیں آیا۔ پہلے تو زلفیں اس کے چہرے پر پڑی رہتی تھیں اور وہ بھی بہت اچھی لگتی تھی، لیکن اب اس نے ہم سے پردہ کر لیا ہے، یعنی نقاب اوڑھ لی ہے، اور نقاب نے زلفوں سے بھی بڑھ کر اس کے چہرے پر ایک ایسا حسن، خوش نمائی اور دلکشی پیدا کر دی ہے، ایسا لگتا ہے کہ نقاب جو ہے اس کا حسن جو ہے وہ زلف سے بازی لے گیا ہے۔ شعر ہے کہ در پہ رہنے کو کہا اور کہہ کے کیسا پھر گیا، جتنے عرصے میں میرا لپٹا ہوا بستر کھلا۔ در آپ کو بتا چکے ہیں کہ پہلے ہی کہ یہ کئی مرتبہ بتایا کہ یہ دروازے کو کہتے ہیں۔ تو کہنے لگے کہ میں نے اپنے محبوب سے درخواست کی تھی کہ حضور اگر گھر کے اندر نہیں آنے دیتے تو مجھے کم از کم اپنے گھر کے دروازے پر پڑے رہنے کی اجازت دے دیجیے، اور میں یہیں رہ لوں گا، کم از کم آپ آتے جاتے آپ کا دیدار کر لیا کروں گا، اور مجھے اس بات کا بھی خیال رہا کرے گا کہ اس گھر کے اندر میرا معشوق رہتا ہے۔ تو میرا محبوب اس بات پر مان گیا تھا۔ جب محبوب مان گیا تو میں وہاں رہنے کے خیال سے اپنے گھر سے اپنا بستر وغیرہ لے کر گیا۔ ظاہر ہے کہ بستر باندھ کر لے جاتے ہیں، کھلا تو نہیں لے جاتے، لیکن اس دوران یہ ہوا کہ میرا محبوب جو تھا وہ اپنی بات سے پھر گیا، یعنی اس پھر انکار کر دیا، دھوکہ دے دیا مجھے، اور مجھے بہت ہی حسرت کے ساتھ جتنا بستر میں کھول چکا تھا اس کو پھر لپیٹنا پڑا، کہ ظاہر ہے جب یہاں رہنے کی اجازت نہیں ہے تو خالی بستر تو وہاں نہیں چھوڑا جا سکتا تھا۔ اس شعر میں بس انہوں نے اپنے جو محبوب کی جو شوخی تھی، کبھی کچھ اور کبھی کچھ، اور عاشقوں کو تنگ کرنے کا جو نقشہ تھا وہ انہوں نے اس شعر میں پیش کیا ہے۔ شعر دیکھیے کہ کیوں اندھیری ہے شب غم، ہے بلاؤں کا نزول، آج ادھر ہی کو رہے گا دیدائے اختر کھلا۔ نزول کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا آسمان سے اترنا یا اوپر سے نیچے آنا، اور دیدائے اختر کا مطلب ہوتا ہے ستارے کی آنکھ۔ کہہ وہ یہ رہے کہ میری غم بھری رات اتنی اندھیری کیوں ہے کہ اس میں ستاروں کے ٹمٹماتے دیے بھی نظر نہیں آتے۔ پھر خود ہی سوال کا جواب دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ عالم بالا سے، یعنی آسمان سے زمین پر جو بلائیں نازل ہو رہی ہیں، اور ستارے دنیا کے آسمان کی طرف سے آنکھیں پھیر کر عالم بالا کو دیکھ رہے ہیں، یعنی جدھر سے بلائیں اترتی ہیں ستاروں کی آنکھیں اس منظر کی طرف سے ہٹ نہیں سکتی، اور اس سے جو بھی روشنی حاصل ہو سکتی ہے زمین کی طرف نہیں آ سکتی، لہذا میری غم بھری رات بالکل ہی اندھیری ہو گئی۔ یہ جو شب غم کہتے ہیں شاعر، اور اس کو کہتے ہیں کہ اس میں تنہائی بھی ہوتی ہے، رونا بھی ہوتا ہے، اور ہر قسم کی پریشانی ہوتی ہے، تو یہ شب غم کی تاریکی کا یہ بالکل ہی ایک نیا خیال ہے جو غالب نے پیش کیا ہے، اور لطف یہ ہے کہ یہ وجہ جو تھی وہ بلاؤں کے نزول کے اثر سے پیدا ہوئی، اور جب شب غم جو تھی وہ مزید تاریک ہو گئی
تو وہ مزید زیادہ درد انگیز ہو گئی۔ شعر ہے کہ کیا رہوں غربت میں خوش جب ہو حوادث کا یہ حال، نامہ لاتا ہے وطن سے نامہ بر اکثر کھلا۔ غربت کا مطلب ہوتا ہے وطن سے دوری۔ ہمارے ہاں تو عموماً غربت کہا جاتا ہے اس کو کہ کسی کے پاس اگر پیسہ روپیہ نہ ہو تو ہم اس کو غریب کہتے ہیں۔ غریب اصل میں اس کو نہیں کہنا چاہیے، وہ مفلس ہوتا ہے۔ یعنی غریب، غربت اور مفلسی میں یہ فرق ہے کہ جس کے پاس پیسہ نہیں ہے وہ مفلس کہلائے گا، اور جس کے پاس وطن نہیں ہے وہ غریب کہلائے گا۔ یعنی غربت یعنی بے وطنی، یوں سمجھ لیجئے۔ نامہ کہتے ہیں خط کو، اور نامہ بر وہ جو کہ خط لاتا لے جاتا ہے، ڈاکیا کہہ لیجئے، آج کی زبان میں پوسٹ مین کہہ لیجئے، کچھ بھی کہہ لیجئے، بس وہ آدمی جس کی ذمہ داری کسی خط کو پہنچانے کی یا لانے لے جانے کی ہوتی ہے۔ اور حوادث ہے حادثے کی جمع، یعنی آفتیں اور مصیبتیں۔ تو کہہ یہ رہے کہ میرے پردیس میں خوش رہنے کی کوئی وجہ ہی نہیں ہے، جب آفتوں اور مصیبتوں کا یہ عالم ہے کہ قاصد وطن سے جو خط لاتا ہے وہ اکثر کھلا ہوا ہی ہوتا ہے۔ اصل میں جو اس کا جو دوسرے جو مصرع ہے اس کے پیچھے ایک چھوٹی سی رسم کی طرف انہوں نے اشارہ کیا ہے کہ اگلے وقتوں میں جن خطوں میں کسی کی موت کی خبر ہوتی تھی وہ اکثر کھلے بھیجے جاتے تھے، یا ان کا کوئی جو کونا ہوتا تھا اس کو پھاڑ دیتے تھے تاکہ جس کو خط لکھا گیا اس کو دیکھتے ہی سمجھ جائے کہ خط میں کوئی بری خبر لکھی ہوئی ہے۔ آج پتہ نہیں ہمیں کہ یہ دستور ہے یا نہیں ہے، آج تو خیر خط لکھنے کا سلسلہ ہی ختم ہو گیا، سب کچھ انٹرنیٹ پہ ہوتا ہے۔ بہرحال تو پردیس میں وطن سے خطوں کا آنا ہر مسافر کے لیے خوشی کا باعث ہوتا ہے۔ بھائی ظاہر ہے کہ بھئی ہمارے وطن سے خط آیا ہے، ہمارے عزیزوں پیاروں نے ہمیں خط لکھا ہے اور اس میں نہ جانے کیا کیا لکھا ہوگا، اور وہ ہمیں ابھی تک یاد کرتے ہیں وغیرہ۔ لیکن کہتے ہیں کہ جس شخص کو زیادہ تر خبریں ایسی لکھیں کہ اس میں موت کی خبریں ہوں، وہ کیسے خوش رہ سکتا ہے؟ پردیس کے غم پر عزیزوں اور دوستوں کے مرنے کا غم اس کے لیے مزید تکلیف اور رنج کا باعث بنا رہے گا۔ تو آئیے اب اس غزل کا آخری شعر دیکھتے ہیں۔ اس کی امت میں ہوں میں، میرے رہیں کیوں کام بند، واسطے جس شے کے غالب گنبد بے در کھلا۔ گنبد بے در سے ان کی مراد ہے آسمان، اور اس سے مراد ہے ان کی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اور شاہ کہتے ہیں بادشاہ کو۔ ظاہر ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے ہم نبیوں کا بادشاہ ہی سمجھتے ہیں، تو اس سے انہوں نے یہ کہا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ غالب میں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہوں، اور آپ کے لیے معراج کی رات آسمان کے بند دروازے کھل گئے تھے، تو پھر میرے کام کیسے بند رہ سکتے ہیں؟ میرے لیے میرے کسی کام میں رکاوٹ کیسے پیدا ہو سکتی ہے؟ جس مقدس ذات کے لیے یہ بے در دروازہ یعنی یہ گنبد جو ہے آسمان کا یہ رکاوٹ کا باعث نہیں بن سکا، تو ان کی مہربانیوں سے میری تو کوئی بھی غرض رکی ہوئی رہ ہی نہیں سکتی۔ تو خواتین و حضرات، یہ تھی مرزا غالب کی آج کی غزل، اس کے مشکل الفاظ کے معنی اور کچھ ہم نے اس کے شعروں کا مطلب آپ کو بتانے کی کوشش کی۔ آپ سے اس سلسلے میں ہمیں صرف ایک عرض یہ کرنی تھی کہ ہمارے دوست شاید دوسرے پروگراموں کو دیکھنے کی وجہ سے ان غزلوں کو یا ان لیکچرز کو سکپ کر کے یا آگے کر کے دیکھنے لگتے ہیں، تو یقین کیجئے انہیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ ہم کئی مرتبہ آپ سے یہ عرض کر چکے ہیں کہ اگر آپ ان غزلوں کو سمجھنا چاہتے ہیں، جو ہمارے اساتذہ ہیں جیسے غالب ہیں یا میر ہیں یا ذوق ہیں یا حسرت موہانی ہیں یا اور دوسرے، تو آپ کو ان غزلوں کو مکمل سننا پڑے گا۔ یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ اس کو بس آگے کر کے اس کو دیکھیں اور یہ آپ کی سمجھ میں آ جائے، ایسا بالکل نہیں ہے۔ اگر آپ کے پاس وقت نہیں ہوتا یا اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کا شعر و شاعری سے کوئی رجحان نہیں ہے،
تو پھر ہمارا مشورہ آپ کو یہ ہے کہ آپ ان پروگراموں کو نہ ہی دیکھا کریں، کیونکہ یہ پروگرام بہت ہی خاص لوگوں کے لیے ہیں، ان لوگوں کے لیے کہ جن کو شعر اور ادب اور خاص طور پر اساتذہ کا، جو ہمارے شاعر حضرات گزرے ہیں، جو استادوں میں شمار ہوتے ہیں، ان کو سمجھنے کا شوق ہے، تو وہی ان سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ تو بس آج کی محفل میں اتنا ہی، انشاءاللہ آپ سے کسی اور شاعر کے یا ہو سکتا ہے غالب کے بارے میں یا غالب کی کسی اور غزل کے ساتھ ہماری آپ سے پھر ملاقات ہو۔ تب تک کے لیے ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ خدا حافظ۔